حضور اسلامی نکاح میں دو گواہان کا موجود ہونا اور اس کا اعلان ہو جانا کافی ہوتا ہے. اسی طرح رجسٹریشن کے وقت بھی دو گواہان اور کچھ چند ایک دوست ہوتے ہیں، وہاں اعلان ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اسلامی نکاح کی پڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ رجسٹریشن کا نکاح جو ہے وہ جائز ہے اور اسے نکاح کے معاملے میں ویلڈ سمجھا جائے گا. جی. لیکن سنت جو ہے اس کے اندر اور بہت سی حکمتیں ہیں. وہ رجسٹریشن ان حکمتوں سے آ رہی ہے. تلاوت کی جاتی ہے قرآن کریم کی ایسی آیات کی، 4 آیات ایسی ہیں جن کا گہرا تعلق شادی کے مضمون سے ہے، اور اس میں نصیحتیں ہیں فریقین کے لیے، اور نصیحتیں ہیں اس کی تاریخ کے حوالے سے، اس کے مستقبل کے حوالے سے، اگلی دنیا کے حوالے سے. یہ ساری باتیں ہیں جو فائدے کی ہیں، ان سے محروم رہ جائے گا انسان. اور اس کے بعد علاوہ بھی کوئی مسلمان تسلی پا ہی نہیں سکتا جب تک سنت کے مطابق اس کے معاملات طے نہ ہوں. اس لیے رسمی قانونی طور پر اس سے انکار نہیں کہ وہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اصل نکاح وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. جو اس میں یعنی مسنون آیات کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ شرعی نکاح نہیں کہلا سکتا. نہیں، یہ ویسے نہیں اٹھائی گئی. اچھا جی. یہ تو فقہا کی بڑی لفاظیاں ہیں. جی. سنت سے مراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی لے لو، بس. اس سے زیادہ کیا ہے؟ یہ ویسے ہیں کہ اگر یہ آیت رہے گی تو پھر نکاح ہوگا کہ نہیں. یہ علماء فقہا کی چھوٹی چھوٹی باریک بحثیں ہیں جنہیں بیکار ہے الجھنا. ضرورت ہی نہیں، فرضی باتیں ہیں.